شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور رحیم و کریم ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک پاکیزہ آل پر، آپ کی اطرت پر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جناب حسن و حسین پر، جناب عباس علمدار پر، جناب زینب الکبریٰ پر، جناب شہدائے کربلا پر، اور آئمہ اتحاد پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر اور ان کے اصحاب پر، سب دوستوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بہت اہم جگہ پر کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھنے میں ابھی یہ بالکل آپ کو ایک عام جگہ لگے گی، کیونکہ یہاں پر وہ جو نشانات تھے، جو یہاں پر وہ معجزات تھے، وہ مٹ گئے ہیں یا مٹا دیے گئے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں اس بارے میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ یہ میں آپ کو جگہ بتا دوں، اس جگہ کو مقام غدیر یا غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہے، اور یہاں سے 3 گھنٹے مدینہ کی طرف لگتے ہیں۔ یہ جو میقات آتی ہے راستے میں، جوفہ، یہ اس کے بالکل پاس میں ہے مقام غدیر خم۔ میں آپ کو وہ پوری جگہ دکھا دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے آپ کو اس جگہ کی نشاندہی ہو، تو میں لوکیشن آپ کو دے دوں گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ کی زیارت کروائے تو۔ اہم جگہ ہے۔ جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کر لیا، تو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ایسی اہم آیت آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پھر رکنا پڑا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں، اور میں یہ بتا دوں کہ یہ اتنی اہم جگہ ہے کہ یہاں پر جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو فرمان آپ کا جو تھا، وہ اس کے اتنے زیادہ راوی ہیں کہ اور کسی حدیث کے آپ کو اتنے زیادہ راوی اور جو ہے اس کے گواہ نہیں ملیں گے۔ یہ مقام غدیر خم ہے، جو مکہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب کی طرف اور میقات جوفہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جوفہ ان 5 میقاتوں میں سے ایک ہے جہاں پر احرام حج یا عمرے کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، اس پیغام کو اب پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو کہا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، یعنی یہ ایک ایسا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پورے قافلے کو اکٹھا کر دیا اور لوگوں کو روک دیا۔ یعنی اب کوئی ایسا حکم آپ نازل کرنے والے تھے، فرمانے والے تھے، جو سارے احکام سے بڑھ کر تھا، یا سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ساری عبادات کا مجموعہ تھا، اس کا خلاصہ تھا، اس کی سمری تھی۔ آپ نے فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، اور ان کھجوروں کی جگہ پر ایک اونچا سٹیج تیار کرو۔ آج کے دور میں ہم اس کو سٹیج لفظ کہہ سکتے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اونٹوں کو بٹھا دیں اور اٹھ جائیں، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دیا جائے۔ غدیر ایکچولی اس جگہ پر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک اور قافلے یہاں پر رکا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو مقام غدیر خم کہا جاتا تھا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، آگے والے واپس آ گئے اور پیچھے والے یہاں پر پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف رحیم سٹیج کے اوپر چڑھے اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اہل سنت
اور اہل تشیع میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ آئی ہے، اور اہل سنت میں اس حدیث کے 110 صحابہ راوی ہیں اور 84 کے قریب تابعین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ ایسی حدیث ہے اس سے زیادہ راوی اور کسی حدیث کے ملے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنی اہم حدیث ہے یہ۔ جب آپ نے اس اہم حکم کو پہنچا دیا تو پھر قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، انما الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اب میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تو یہ ایک تواتر کے ساتھ سلسلہ تھا جو یہاں پر آ کر ختم ہوا۔ یہ اس دین کی ابتدا تھی جو کوہ ہیرا، جبل ہیرا کے دامن سے شروع ہوا، اور ہوتا ہوتا غزوہ احد، خندق، خیبر، سب سے ہوتا ہوا یہاں پر مقام غدیر کی خم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور امام علی علیہ السلام کو آپ نے 1,24,000 کے قریب حاجیوں کے درمیان آپ نے اپنے بعد اپنا مولا اور اپنا نائب کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ امام علی علیہ السلام آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کا ہر موقع پر انہوں نے ساتھ بھی دیا، اور آپ کے داماد بھی ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا اور زیادہ اہتمام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جو سارے اسلام کی جو ہے اس پہ ٹکا ہوا ہے، پورے اسلام کا دار و مدار اس اہم اعلان پر ٹکا ہوا ہے جو قرآن مجید کی آیت نمبر 67 سورۃ مائدہ سے ظاہر ہو گیا۔ تو مولا جو ہے امام علی علیہ السلام کو یہاں پر مولا کا لقب دیا۔ یہ بہت اہم جگہ ہے، اور اس جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائی، اور اس اعلان سے جناب امام علی علیہ السلام کی فضیلت تمام اصحاب پر ثابت ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اور اہل سنت بہت سارے علماء اور طریق دانوں نے اس واقعے کو روایت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اپنی صحیح کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، میں پوری اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔